बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी खबर से करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के हवाले से जो एक तसलसल पाया जा रहा था दोहा एकॉर्ड के बाद, जो तुर्की इस्तंबुल में 5 रोज़ा मुज़ाकरात थे, तवील मुज़ाकरात थे, उसके बाद अब यह तय पाया है कि इस तसलसल को बरकरार रखा जाएगा, यानी कि जंग बंदी बरकरार रहेगी, जो बिलाशुबा एक मुस्बत पेशरफ्त है। और 6 नवंबर को एक तीसरी नशिस्त होगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन, और उसको तुर्की ही होस्ट करेगा। उसमें कतर, जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, वो भी उनके नुमाइंदगान मौजूद होंगे। और उस नशिस्त में फिर ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है, इंटरिम एग्रीमेंट है, इसके कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे कि कैसे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को सही तौर पे लागू किया जाएगा, और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, इस मुआहिदे में लिखा हुआ है, तो उस पर फिर जो है वो जुर्माना भी आयद होगा और उसकी सजा का तयन किया जाएगा। इस हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अमन, हमसायगी के अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आपके लिए है, गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने पेशावर का दौरा किया, जहां उनकी कबायली अमायदीन से मुलाकात हुई, और जिसमें जो गुफ्तगू का मरकज़ व महवर यही था कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और अपने हमसायों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात चाहता है, अमन चाहता है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे सिविलियंस, अफवाज पाकिस्तान के जवान, अफसरान जो है वो, और हमारी केपी की पुलिस, वो रोज़ाना शहादतें दे रहे हैं। इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ बिल आखिर 2 हफ्तों के इंतज़ार के बाद खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जो है वो तश्कील पा गई है। 10 रुकनी काबीना है, 2 इसमें मुशीरान हैं और 1 मामले खसूसी हैं, तो टोटल नंबर 13 का है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने कहा था कि जब तक बानी चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत नहीं होगी वो अपनी काबीना तश्कील नहीं देंगे। ताहम उन्होंने काबीना तश्कील दी और आज तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने इनसे हल्फ लिया। ज़्यादातर वही चेहरे हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब की काबीना के थे। कुछ नई एडिशंस हुई हैं जिसमें जो है उस पर भी हम बात करेंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आज चित्राल में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया, उस मौके पर खिताब करते हुए एक दफ़ा फिर उन्होंने ऑफ़र दी, पेशकश की है मुज़ाकरात की, मुफ़ाहमत की, खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की गवर्नमेंट से। उन्होंने इस हवाले से अपनी तकरीर में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आफरीदी साहब वज़ीर आला केपी के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की, और मैंने उनको कहा कि आपको केपीके की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं, और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मिलकर हम जो है ये पाकिस्तान के कॉमन अहदाफ है, इनका मुकाबला करेंगे। हम इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से में गुफ्तगू करेंगे। बड़ा एक पर्टिनेंट और नुमाइंदा पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने। मुस्तबिक नवाज से आपका ताल्लुक है, सेनेटर पाकिस्तान के रुकन, उनके मरकजी रहनुमा। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया जूम वीडियो लिंक पर सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, सेनेटर पाकिस्तान के रुकन है। सर आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अब्दुल्ला मोमन साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। डॉक्टर साहब, 2 हफ्ते बाद आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी काबीना बना ली। इससे पहले मशरूत किया गया था बानी चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत के हवाले से। ताहम एक आप उज़मा खान साहबा जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने आकर मुलाकात के बाद पैगाम दिया कि खान साहब ने कहा है कि वज़ीर आला जो है वो काबीना अपनी तश्कील दें, उसको मुख्तसर रखें। उसके बाद काबीना सामने आई है। अभी हमने गुफ्तगू सुनाई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुबारकबाद भी दी और वफाक खैबर पख्तूनख्वा को साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। बताइएगा, अब काबीना बन गई है, ज़ाहिर बात है आप लोगों का फोकस गवर्नेंस भी है, अमन-ए-आमा का क़याम भी है, साथ में विफाक के साथ बेहतर इश्तराकी अमल भी है। किस तरह आगे को ले जाया जाएगा डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, गवर्नेंस तो पाकिस्तान का फेडरल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पंजाब का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सिंध का, बलूचिस्तान का, केपी का, हर चीज का, हर इदारे का, जहाँ पे भी आप देखें वहाँ पे गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पे
میرٹ پہ تو کوئی فیصلے کبھی ہوتے نہیں ہیں کوئی. تو میں اس میں ہر ایک کا کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں. دیٹس ون آف دا ریزن ہمارا پولیٹیکل میرٹ ہی نہیں ہے. خیر اینی وے بسائڈ دا پوائنٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. جو پرائم منسٹر صاحب ہے, یہ جو وفاق ہے, اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف منسٹر ہے وہ کوئی اور بنے. کوئی کہتا تھا کہ ہمارے پاس 21 بندے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بہت سخت ہیں, کوئی کیا کہتا تھا. ان میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹا, اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وجہ یہ تھا کہ جتنے بھی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے, وہ ہے کہ شاپ اراؤنڈ. آپ اچھے وقت ہے تو واپس آ جاؤ, برے وقت ہے تو چلے جاؤ, چوری کرتے ہو تو خیر ہے کوئی بات نہیں, چلے جاؤ پھر آ جاؤ, جو مرضی کرتے ہو کر لو. تو یہ چیزیں ہوتی تھی. عمران خان نے سمپل سی بات کی تھی 2018 میں ان کا جو الیکشن ہوا تھا سینٹ کا, اس میں ان کو یہ شبہ ہوا یا شاید یقین تھا یا شبہ ہوا کہ 20 لوگ جو تھے نا, ان لوگوں نے ووٹ غلط طریقے سے, انہوں نے 20 کے 20 کو نکال دیا. انہوں نے دیے بھی تھے غلط ووٹ, پارٹی لائن سے ہٹ کے دیے تھے. سن پارٹی لائن سے ہٹ کے دیے تھے نا, تو غلط ووٹ دیے تھے غلط لوگوں کو. سر اب تو 15 دن ہو گئے وزیر اعلیٰ کو, اب آگے بڑھے نا, کابینہ بن گئی. درمیان میں میں آپ کو ایک چیز امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں پاکستان کی ہسٹری کے لیے. جی پلیز. انہوں نے جب نکال دیا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ آج ایک ووٹ بھی نہیں ٹوٹا. ہاں یہ ہے نہیں ٹوٹا. یہ ہوتی ہے پالیٹکس جس پہ آپ پرنسپل سیاست کرتے ہو. پرنسپل سیاست یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار آؤ, آپ باہر نکالتے ہیں, آپ یہ کر لو وہ کر لو, وہ کہتے ہیں میں اپنے پرنسپل کے بغیر میں باہر آؤں گا ہی نہیں, یا اس طریقے سے آؤں گا یا اس طریقے سے آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. یہ ہوتی ہے پرنسپل سیاست. اس کے ریپرکشنز بھی ہوتے ہیں اور اس کے کنسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. اس کے ریپرکشنز یہ ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ عرصہ جیل میں رہ جاتے ہو, جیسے نیلسن منڈیلا اینڈ سو فورتھ. اور اس کا دوسرا جو ہو جاتا ہے, جو بعد میں ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں. سر اب اس پیشکش کا کیا جواب ہے, اس کا بھی تو جواب دے دینا. دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ جس دن وہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی میں نے عمران خان سے ملنا ہے, اس دن بجائے وہ پوچھنے کا کہتے کہ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا یا جو بھی وہ کہنا چاہتے تھے, اس کی بجائے وہ کہتے تھے بالکل بیٹا کل صبح جاؤ 9 بجے آپ کی میٹنگ ہو جائے گی, آپ جاؤ آرام سے جاؤ. یہ طریقہ ہوتا ہے. اس وقت کیا ہے, پوچھوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اب ہر ایک کوئی اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ نہیں جی وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں پوچھوں گا, کوئی کہتے کہ جی میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں انکوائر کروں گا, انٹیریئر سے کروں گا, ان سے کروں گا. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہو رہی ہیں. آپ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں, آپ ڈائریکٹ آرڈرز دیں کہ یار یہ کرو. ایک طرف بھانجی بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کہو کہ بھتیجی بیٹھی ہوئی, اس کو کہہ دیتے کر لو. لیکن جب نہیں کر سکتے ہو تو کیوں لوگوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. یہ آپ نے جو نقطہ اٹھایا, میں ادھر میرے ساتھ ہی رہے گا. بٹ صاحب وہ کہتے ہیں اگر وہ جو پہلی ٹیلیفونک گفتگو ہوئی تھی اس پہ ملاقات ہو جاتی تو معاملات اور بہتر طور پہ آگے بڑھ سکتے تھے. لب لباب یہی ہے سینیٹر ہمایوں صاحب کا, آپ نے ساری بات سن لی ان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر صاحب نے جو بات جہاں سے شروع کی ہے, میرا خیال ہے میں ادھر سے جواب ان کو دے دوں تو اچھی بات ہے. جی جی انہوں نے کتنی اچھی بات کی 2018 کی. کاش 2018 میں آپ وہ کہتے ہیں نا آر ٹی ایس بند کر کے ووٹ چوری کر کے مسلط نہ ہوتے تو آج ہم اس حالت پہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ کے پی کے کا انہوں نے اپنے نام دیے, ہم نے کوئی نام نہیں دیا. لیکن یہ ایک جمہوریت ہے, اپوزیشن جماعتیں تھیں, آپ نے اپنا بندہ اناؤنس کیا, اپوزیشن کا حق ہے اپنا بندہ اناؤنس کرے یا اکٹھے ہو کے اگر وہ سمجھے. 25 بندے اس میں سے آزاد تھے, اگر وہ ان کی بات ہو جاتی, مراد بات ہونے سے ہے کہ وہ مل جاتے, اپوزیشن مضبوط ہو جاتی, تو جس کو بھی زیادہ ووٹ ملتے وہ بن جاتے. آپ وہ بندہ بن گیا وزیر اعلیٰ, اور پرائم منسٹر صاحب نے پھر اس کو مبارکباد بھی دی کہ آپ بن گئے. آج بھی کہا, آج تو اس لیے پھر دوبارہ کہا نا کہ وہ بچہ ہے سمجھ نہیں رہا ہے. بات یہ ہے کہ پھر اس نے اسمبلی میں کیا تقریر کی, میں آ گیا ہوں, میرا ایک کام ہے, عمران خان کو جیل سے نکالوں گا باہر, اس کے لیے میں مر جاؤں گا. عشق عمران کا عشق دیکھیں نا. اب مجھے بتائیں, اگر تو وہ یہ کہتا نا میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں, کے پی کے جن ایم پی اے نے مجھے ووٹ دیا, جن لوگوں نے, میں ان کا خیال کروں گا, کوئی اچھا کام کروں گا, دہشت گردی ختم کروں گا, پھر تو ہوتا ہے کہ بندہ بھائی یہ چیز ہے نا. کیونکہ ان کا نیریٹو ہے, جو بندہ جیل میں چوری میں بند ہے نا 190 ملین چوری میں جس کو سزا ہوئی ہے 14 سال, اس کا ایک ہی کام ہے,
وہ کہتا ہے میں نے ان سے بات کرنی. کن سے بات کرنی بھائی؟ کیونکہ وہ مجھے لائے تھے 2018 میں شاید آ جائیں. بھائی وہ تو سارے جیل میں ہیں, فیض حمید بھی جیل میں ہے, باجوہ گھر چلا گیا ہے, ثاقب نثار اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے. جس شخص کو جو قائد میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے ان کو آپ نے ہٹایا, وہ پھر واپس آ گئے. اس کا بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. آپ نہیں ختم کر سکتے, ایسی جمہوریت ہے. لیکن معاملات کو آگے میں بڑھانے آگے کے لیے اگر ایک ملاقات ہو جائے. آج دیکھیں نا, آج کیا ہوا, اس نے کہا جی میں نے کابینہ نہیں بنانی. یہ ان کے باتیں ہوتی ہیں نا, بنا لی نا بغیر ملے. باقی کام اسی طرح ہوتے ہیں. یہ جس رویے پہ چل رہے ہیں, گنڈا پور چلتا رہا. اس نے کیا کیا کیا, آ رہا ہوں جا رہا ہوں. میں یہ بات ہر پروگرام میں کیوں کہتا ہوں کہ یاد کراؤں. تو کیا ہوتا تھا, پھر وہ پہاڑی سے نکل کے چلا جاتا تھا گھر. اس کے بعد عمران خان نے کہا یار تو فیل ہو گیا ہے, تمہیں تو میں کہتا ہوں مجھے باہر نکالو, اب تو بیٹھ, میں ایک اور کو لا رہا ہوں, یہ مجھے باہر نکالے گا. اور یہ ایسا ہوگا نہیں, کبھی بھی نہیں ہوگا. عمران خان جس جرم میں جیل میں بند ہے وہ ہم نے نہیں بھیجا. وہ 190 ملین چوری میں بند ہے. جو کام اس نے کیا ہے عدالت نے اس کو سزا دی ہے, عدالت نے اس کو 14 سال جیل میں رکھا ہے. اپنا رویہ ٹھیک کریں. آج پھر پی ایم صاحب نے کیا کہا کہ بھائی آپ وزیر اعلیٰ بنے ہو, ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں, آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ان کو جب بلایا جاتا ہے کسی پالیسی کے لیے, ظاہر ہے چاروں وزراء اعلیٰ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ نہیں آتا. کیونکہ یہ کہتا ہے اگر میں چلا گیا تو عمران تو مجھے باہر نکال دے گا, کیونکہ اس کا مشن تو مجھے باہر نکالنا ہے. اگر میں عمران کو باہر نہیں نکالوں گا تو میرا یہی حال ہوگا. یہ چیز اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیدڑ ببکیوں سے اس طرح کریں گے, ان کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے کا وہ یہ آواز دے کہ میرے کے پی کے میں جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے میں وفاق سے مل کے اور اس چیز کو ختم کرتا ہوں اور اپنی عوام کی بہتری کے لیے کرتا ہوں. لیکن اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یار جس نے مجھے بنایا اس کا ایم اور ہے, تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اس طرح. میں عبداللہ محمد صاحب جو کابینہ نئی آئی ہے, ذرا اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا. ہمایوں محمد صاحب بھی بیٹھے ہیں, ظاہر بات ہے سولہ افریدی صاحب آئے ہیں, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آئے تھے, اور یہی تھا کہ جی اس طرح کے ینگ لوگ آئیں گے. اس پہ 10 جو لوگ آئے ہیں, 13 ہیں, 10 تو غالباً وہی ہیں جو علی مین گنڈپور صاحب کی کابینہ کے ہی ممبر تھے. کچھ اس پہ روشنی ڈالے گا, آپ کو کیسی لگی جو نئی کابینہ آئی ہے؟ دیکھیے وہ جو سہیل افریدی صاحب جو کابینہ لے کے آئے ہیں اس میں تو اسد کیسر صاحب کا بھائی بھی ہے, شاہرام خان برقی کا بھائی بھی ہے, عمر ایوب صاحب کا ایک رشتہ دار بھی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہی تقریباً جو عمر گنڈپور صاحب کی کابینہ ہے وہی چیزیں تھیں. اور میرے خیال میں یہی کابینہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہی کابینہ جو ہے وہ آئے گی, اور وہ آ گئی. لیکن بات اگر گنڈپور صاحب کی ہے تو گنڈپور صاحب کو تو اس وجہ سے نہیں نکالا گیا کہ وہ گورننس کا مسائل تھے. گنڈپور صاحب آپ کو اجلاسوں میں بھی نظر آ رہے تھے, وہ اداروں کے ساتھ اور وفاق کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں. تو میرے خیال میں گورننس کے اتنے مسائل نہیں تھے. وہ مختلف انیشیٹو بھی انہوں نے شروع کیے تھے, لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ تھا, بنیادی مسئلہ وہ یہی تھا کہ گنڈپور صاحب جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی کردار وہ ادا نہیں کر سکے. اور ابھی بھی جو آپ نہیں, وہ کیا کردار ادا کر سکتے تھے؟ ویسے آپ نے کہا نا کوئی کردار ادا نہیں کر سکے, ابھی جیسے تو کورٹ کے معاملات ہیں اس میں ایک وزیر اعلیٰ کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں وہ تو صحیح ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو طرزی سیاست ہے یا بانی پی ٹی آئی کی جو طرزی سیاست ہے وہ بالکل الگ ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ کوئی ایگریسو پالیٹکس ہو جس کے نتیجے میں وہ جیل سے نکل جائے. اب نواز شریف صاحب کو بھی سزائیں ہوئی تھی, وہ باوجود اس کے کہ بایو میٹرک ایئرپورٹ چلا گیا, اس پہ بڑے سوالات اٹھے, لیکن وہ پھر بھی عدالتوں سے ایک ریلیف ملا. عدالتوں کے اس فیصلوں پہ کویشچن اٹھ سکتا ہے, لیکن اب ممکن نہیں ہے کہ اس طرح ہی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے. اب سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا, انہوں نے ایک ایگریسو تقریر کی, اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کا بھی اپنا ایک انداز ہے جو ان کا ورکر ہے. اور میرے خیال میں گنڈپور صاحب کو نکالنے میں ان کے ورکرز اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور کچھ حامی یوٹیوبرز کا کردار تھا. لیکن ابھی جو ان کے مجھے ایک چیز پہ ہے کہ انہوں نے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد بلوچستان جو ٹریننگ جہاں پہ صحافی جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ایک بلوچستان ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہے, اس میں وہ اسٹوڈنٹ ان سے ملنے آئے لیکن وہ نہیں ملے, وہ بھی اس کے گھر آئے. لیکن دوسری جانب جو معیار ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے کہ وہ کور کمانڈر صاحب سے پھر ملے. مطلب وہ وزیر اعظم صاحب سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ نیشنل میڈیا ورکشاپ کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور وہ کور کمانڈر پشاور سے ملے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ وفاق کی سیاست جو بھی میرے صوبہ جو ہے میں خیبر پختونخوا سے ہوں, تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے جب میں جاتا ہوں تو میں 260-270 کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ 3 گھنٹے میں طے کرتا ہوں.
اور جو آگے 25 کلومیٹر کی روڈ ہے اس میں بھی 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. 3.5 گھنٹے؟ 3.5 گھنٹے لگتے ہیں. 25 کلومیٹر کی 25-30 کلومیٹر کی روڈ ہے جو 2018 اس کے افتتاح ہوا. تو اب جب خیبر مسائل تو ہے, اب سہیل افریدی صاحب کے پورے مینیفیسٹو میں آپ کو وہ چیز نہیں آتی. مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے یا جو بھی کرے, لیکن بات یہ ہے کہ صوبے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے. اب اس وقت LRH اور جو KTH ہسپتال ہے, ڈاکٹر صاحب ہمایوں صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, اس کی حالت آپ کبھی جاؤ اب دیکھو. صحیح ہے پنجاب میں بھی مسائل ہے, اسلام آباد کے اندر بھی جو اسپتال ہے ان میں مسائل کا سامنا ہے, بیمار جو پیشنٹس ہے اس کی تعداد, لیکن اس وقت جو ہے جو وار اینڈ ٹیرر سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا اس کی پریارٹی گورننس ہونی چاہیے. وہاں پہ صحت عامہ کے مسائل ہے, جو وہاں پہ دیگر مسائل ہے, اس کو سہیل افریدی صاحب کو, اور میرے خیال میں سہیل افریدی کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, ایک MP تھا, پھر کابینہ میں آ گئے. مراد سعید صاحب کی وہ چوائس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی اب وہ ایک ٹرائنگل میں پھنس چکے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی؟ ملاقات دیکھیے, میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اچھے لوگ ہیں, وہ ہمیں خبریں دے دیتے ہیں, چیزیں بتا دیتے ہیں. دیکھیے پہلا جو ان کی جو تقریر تھی یا جو بھی چیزیں تھی یا ان کے جو اجلاس ہوا اس میں جو اعلانات ہوئے, میری اطلاع کے مطابق مراد سعید صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ یہ چیزیں کرنی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جنید اکبر صاحب کے اپنا ایک انداز ہے, وہ بھی ان کو مطلب ڈائریکٹ کرتے ہیں. پھر علی امین گنڈاپور صاحب ہے, پھر بشرا بی بی ہے, پھر بانی PTI ہے. تو میرے خیال میں اس طرح فریڈم نہیں ہے ان کے پاس, کہہ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. تو جو ٹرائنگل میں وہ پھنس گئے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر سروائیول اس کا اچھا ہو سکتا ہے. سینیٹر ہمایوں صاحب, آپ نے سنا عبداللہ مومن صاحب کی گفتگو, میرے خیال میں اس میں تبصرہ آپ ہی کیجیے گا کیونکہ سارے سوال آپ ہی کے متعلق ہیں. اور دوسرا آپ کے کولیگ ہیں سینٹ میں, وہ کہہ رہے ہیں اجلاس جو ہوتے ہیں ان میں تو آنا چاہیے, جو افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے ہیں, جو دیگر امن عامہ کے حوالے سے سب سے بڑا, میرے خیال میں آپ بھی ویلکم کریں گے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان انٹرم پیس ایکارڈ ہوا ہے, آپ بھی اس کو ویلکم کریں گے کیونکہ PTI بھی بات چیت کی خواہاں ہے اور حامی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں PTI تو ہمیشہ سے بات چیت کیا خواہاں تھی, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا ایسے, جب سے یہ چیف منسٹر بنے, وہ کون سی ایسی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ان کو بلایا گیا وہ نہیں گئے. سر وفاق پہ جو ہوئی تھی, وفاق پہ جو ہوئی ہے سر, اس پہ سر یہ اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی, جس پہ باقاعدہ بلایا گیا, اسلام آباد میں موجود تھے سہیل افریدی صاحب. مجھے اس کا دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں, میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, اگر میں سہیل افریدی کی جگہ ہوتا اور میں جاؤں ایز اے چیف منسٹر, میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہوں, اور میں نے پرائم منسٹر کو بھی کہا ہے, اور اگر پرائم منسٹر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے یا وہ یہ چیز نہیں کر سکتے یا مجھے ملنے کی اجازت نہیں دیتے, یا جو بھی وہ ایسا پاورفل طبقہ ہے جو مجھے میرا آئینی حق مجھے نہیں دیتا, یا جو جیل مینول کے لحاظ سے بھی میرے پاس حق ہے وہ مجھے نہیں دیتا, میں شاید میں بھی نہ جاؤں. یہ ایز اے پروٹیسٹ میں نہ جاؤں کہ یار دیکھو, جب آپ لوگ آئین پہ نہیں چل رہے ہو, جب آپ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہو, آپ مجھ سے پھر چاہتے کیا ہو؟ پھر جو آپ کرنا ہے آپ کر لو نا, آپ جو چیز کرنا چاہتے کر لیں. نمبر 2 دیکھیں, یہ عبداللہ مومن صاحب جو باتیں کر رہے تھے, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں 2 PMLN والوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. ان کی بہت سارے باتیں ایسی تھی کہ یہ وہی سارے کیبنٹ وہ ہیں. میں آپ کو ایک سمپل ایک اصول بتاتا ہوں جی. 1992 اور میرے خیال میں 1996 کے جو ورلڈ کپ ہوا تھا, ان دونوں کے اندر ٹیمیں ساری ایک ہی تھی, سوائے ایک شخص کا فرق تھا, وہ تھا کپتان کا. کپتان 1992 میں تھا اور اس کے بعد نہیں تھا, لیکن آپ کی ٹیم زیادہ بہتر تھی ٹیکنیکلی 1996 میں, لیکن ہار گئی تھی. کیوں؟ فرق ہوتا ہے لیڈر کا. آپ کے وہی سارے لوگ ہوتے ہیں اور ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے, اور یہ پرابلم اصل میں لوگوں کو یہ ہو رہی ہے کہ یہ واحد ایک چیف منسٹر ہے جو کہ ایکچولی جسے کہتے ہیں نا گراؤنڈ سے, بالکل گراس روٹ سے نکلا ہے. لیکن جو انہوں نے کابینہ بنائی ہے تو کیا انہی کا مائنڈ ہے, جو انہوں نے کابینہ تشکیل دی ہے وہ کیا انہی کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے؟ سن لے سر, دیکھیں اس طرح ہے, یہ بات نہیں ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کابینہ دے دو, ان کے آگے جو لیڈر ہوتا ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کو کسی سے پرسنل وہ نہیں کرنا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اگر آپ کے پاس گیدڑوں کی فوج اور اس کا لیڈر شیر ہونا, تو وہ گیدڑ بھی شیر کی طرح لڑتے ہیں, اور اگر شیروں کی فوج اور ان کا لیڈر جو ہے نا وہ گیدڑ ہو, تو وہ شیر بھی گیدڑوں کی طرح مرتے ہیں.
जब आप लोग जाके इधर उधर जाके लोगों को सलूटे मार रहे होते हैं ना, तो आप वो वाला काम करते हैं कि जिससे आपका पूरा मुल्क पीछे जा रहा होता है, दब रहा होता है। आप डंकी की चोट, अगर आप इलेक्टेड लोग हो, अगर आपने ग्राउंड लेवल से काम किया होता है, तो फिर आप डंकी की चोट पे बात करते हो, फिर आपको पता होता है कि यार मेरे साथ अवाम खड़ी है। नंबर 2, इमरान खान ने निकलना है बाहर, अगर देखिए जेल से इमरान खान ने निकलना है बाहर, तो वो सिर्फ इमरान खान के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आज इमरान खान मियां नवाज शरीफ बन जाए और डील कर ले, तो इमरान खान बाहर निकल आएगा। फिर वो क्यों कहते हैं कि मुझे पेरोल पे रहा? अगर इमरान खान आज कॉम्प्रोमाइज कर ले अपने आप को, डॉक्टर साहब, इमरान ये खान बाहर निकल अब्दुल्ला आए। मोहम्मद आप साहब लोगों कह रहे को हैं वो टाइम पेरोल देना। की बात क्यों फिर की जाती है, पेरोल पे रिहाई की? ये सवाल उठाया उन्होंने आपकी देखिए, जवाब में। पेरोल की बात उन्होंने, इमरान खान ने पेरोल की बात सिर्फ एक दफा की है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे ये चांस दें, मैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, मैं तालिबान के साथ बात करके ये पीस लेकर आना चाहता हूं। इमरान खान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो उसकी पेरोल की बात 2001 की थी, के वो कह बाद, रहे जब से 2001, जब से ये 9/11 के बाद से जो कुछ हुआ, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो इन सब चीजों के खिलाफ बोलता रहा है कि ये हम गलत कर रहे हैं, हम औरों की लड़ाई में जा रहे हैं, वो हमें नहीं जाना चाहिए। ये वो पॉइंट्स है जिनमें ये लोग, इन्होंने थ्रू आउट किया। और हम लोग वजीरिस्तान गए थे ड्रोन अटैक्स के लिए, हम लोगों ने केपी में, ये हैदराबाद में हम लोगों ने पहला धरना किया था, फिर हमने कराची में किया था, हमने ये सारी चीजें की थी। हम ये इन सब, उसकी वजह ये है कि देखें, सिंपल सी बात ये है, और खासतौर पे शायद भट्ट साहब ना समझे, अब्दुल्ला मोहम्मद साहब जरूर समझेंगे। मैं आपको भी समझाऊंगा अपनी बारी पे, अपनी बारी पे समझाता हूँ मैं आपको। समझेंगे, बिल्कुल आप समझेंगे। ये लंदन में रहने वाले लोग नहीं समझते। नहीं, मैं आपको ये समझाऊंगा, मैं समझते आपकी हैं। बात में बोल नहीं रहा, सिर्फ मुझे बोल लेने देना सर। इसीलिए मैंने तो कहा, ये- आपने मेरा नाम लिया तो बताया। सर तो देखिए ना, अगर मैंने नाम लिया, इसका ये मतलब तो नहीं आप दरमियान में बोलना शुरू कर दें। आप तो सुन के समझाया देखिए, कि मैं आपको कहना क्या समझाऊंगा। चाहता हूँ, हाँ, थोड़ा सा वो कर ले। उसमें ये है कि सर, जब ड्रोन अटैक होता है, और फर्ज करें मेरा भाई है, जी और मेरा भाई घर में है, और वो उसके कोलैटरल डैमेज में आ जाता है, समहाउ हमारे अंदर एक आग उबल आती है। हाँ, ये मैंने सवाल हम पूछना है। उसका पता नहीं क्यों हमारे अंदर एक कैफियत अच्छा। हो जाती है, हमने बदला लेना हाँ, होता है। डॉक्टर साहब, या ये अगर मैंने- हमें कोई, हाँ। हाँ, हमें प्यार से आके कह दो यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, हम ये नहीं चाहते, तो वो नहीं है, हम माफ भी कर देंगे, हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन अगर नहीं कहते, तो ये कोलैटरल डैमेज ने पाकिस्तान को जितना, ये ड्रोन अटैक्स ने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अगर आप सही मानों में देखें, और किसी वक्त कोई बंदा ये स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख ले कि ड्रोन अटैक्स कब से शुरू हुए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कब से स्टार्ट हुई, उनका ताल्लुक ये कोलैटरल डैमेज से क्या था, आपको कड़ी से कड़ी मिलनी अच्छा शुरू डॉक्टर साहब, हो आपने जाएगी। बड़ा अहम नुकता उठाया कोलैटरल डैमेज का, जरा इसका जवाब जरूर सुनिएगा। नासिर भट्ट साहब, कोलैटरल डैमेज की बात वजीर आला साहब ने भी की है, और उन्होंने तो कहा है कोई कानून साजी भी लेकर आएंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, वॉर क्राइम्स की भी बात कर रहे हैं, और डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब भी ये बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हमायूं साहब की एक बात का जवाब देता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब लीडर बहादुर होता है तो सारे काम होते हैं। आपका वज़ीर आज़म मुसल्लत हुआ था, तो अभी लंदन ने, इंडिया ने हमला किया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। उन्होंने कहा कि इमरान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप फैसला जो करेंगे हम आपके साथ हैं। तो कहा था मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं। आपका लीडर था गीदड़। जब आया ना हिंदुस्तान, तो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब। आया ना वो, उसको दिया जवाब। ये होता है बहादुर लीडर का काम, ठीक है। वो जो स्विमिंग कर रहे जब थे, आप वो जो बोले नहीं, स्विमिंग आपकी कर रहे मैंने थे। किसी बात पे जवाब, आपकी बात वो नहीं जो स्विमिंग कर रहे की, थे। सुने तो सही ना, अच्छा, आप जरा स्विमिंग हौसला कर रहे करें, थे, ठीक है। गीदड़ इसको कहते हैं। वही देखे ना, वही फौज थी ना, वही पाकिस्तान था। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर उस वक्त भी था, इस वक्त भी है। फर्क ये था कि एक बहादुरी और दिलेरी का जो जवाब दिया, जिस तरह हमने पहले एक सफारती ताल्लुकात दुनिया से, अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, सबसे हमने, ईरान सबसे बात की कि भाई ये हिंदुस्तान 3 दहाइयों से ये कर रहा है, ये है। हाँ, सब्र किया, बहादुर थे। उन्होंने कहा जी आप एक थर्ड कंट्री आ जाए, जो कुछ ये इल्जाम लगा रहे हैं ये झूठ है सारा, आके हमें बताएं, जो वो फैसला करेंगे मंजूर है। लेकिन एक कहा कि मेरा राइट है इनको जवाब देना, वो मैं दूंगा। वो दिया, वो जब जवाब दिया ना, पूरी दुनिया वो 2-4 घंटे नहीं गुजरे। ये होता है बहादुर लीडर। वो आपकी तरह वो गीदड़ नहीं था कि कहता मैं क्या करूं, मैं क्या हमला कर दूं। ये फर्क है लीडर में और उसमें। अब उस पे कोलैटरल डैमेज कहते हैं।
कोलैटरल डैमेज क्या हो रहा है, ये लोग, अब मैं आज एक फिर बात कर दूं, इमरान खान का एक ही मसला है, पाकिस्तान में अमन ना हो। दहशत गर्दी जितनी हो रही है, किन्होंने तालिबान को छुड़ाया था उधर से, कतर से, किन्होंने बैठ के वहां मायदा किया था, वो जो लोग जिन्होंने स्कूल के बच्चों पे हमला किया था, वो तालिबान वो सारे बाहर आए, आज वही खड़े हैं ना, हमारे लिए वही प्रॉब्लम है। इमरान खान ने ये समझा कि इन तालिबान जो हम छुड़ा रहा हूं मैं जिनको, उस वक्त मुझे आगे फायदा देंगे। आज आप मुझे बताएं जितने हमले होते हैं तालिबान आके यही करते हैं, टीटीपी वाले ही कर रहे हैं, करते हैं ना। कभी इमरान खान बोला है कि इसने कभी अपने वजीर आला को कहा, चाहे वो गंडापुर है चाहे ये है, कि भाई इतनी दहशत गर्दी हो रही है अफगानिस्तान से हो रही है, तुम ऐसा करो, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जो दहशत गर्दी के खिलाफ बनी है उसका साथ दो। जो उसका साथ देगा इमरान खान उसको पसंद नहीं करेगा। उसका ये मकसद था कि मैं आएगा ट्रंप, इनकी तवक्को पता है क्या थी, ट्रंप आएगा सबसे पहले हमें जेल से बाहर निकालेगा। ट्रंप आया, इनकी तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतरा। ठीक है, अब उस इमरान खान के बेटे भी गए उधर कि भाई ट्रंप साहब कल हमसे क्या, उन्होंने कहा बेटा आपसे नहीं मिलना हमने, क्योंकि ये तो कहते थे ना, साइफर लाता था, झूठ बोलते हैं ना कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। उनका इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो वो उनके पास ही है उसका हल, देखे ना, निकलने का, ये भी कहा है सेंटर हमारी साहब। इनके पास हल है। इमरान खान का एक हल है कि चोरी साबित हो गई है, अपनी बेगुनाही साबित करें, चोरी जो की है, मलक रियाज के जो पैसे आए थे 190 मिलियन अपने पास रखे। इमरान, वो अलीमा खान बाजी भी कह रही थी जब हिंदुस्तान ने हमला किया ना, आप उसकी एक वीडियो निकालें, हाँ, जब वो इनको एक थप्पड़ मारेगा मोदी, इमरान जब तक इमरान को बाहर निकालेंगे कुछ नहीं हो सकता। ये इन लोगों की सोच है। आज तो तुम आपकी सोच खत्म हो चुकी है। लेकिन सर एक सियासी हकीकत है ना, जिनके साथ आपने डील कर रहे हैं, सियासी हकीकत है, सूबाई हुकूमत है, एक सेंसिटिव सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। मुझे बताएं पीएम साहब ने आज क्या कहा? हाँ, पेशकश आपसे की बात करते हैं, बिल्कुल। क्या मैं तो ये करूँ ना कि इमरान खान सुबह ट्वीट करे अपने वज़ीर आला को कि आ जाओ भाई, जाके उनसे बात करो, एक दहशतगर्दी का मुलाकात भी करवा दें, मुलाकात का मुलाकात अपना रवैया ठीक करेंगे, हो जाएगी। अच्छा, रवैया ठीक करेंगे तो ये सेटर साहब मैं आपसे पूछूंगा, अब्दुल्ला मोहम्मद साहब, कोलैटरल डैमेज आपसे भी जब सवाल जैसे देखिए, ये सोहेल अफरीदी साहब ने भी बात की और ये बात अभी सेंटर हमारे साहब मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं रिसर्च की बुनियाद पर बात करता हूँ। वो कहते हैं उनको लग रहा है आप शायद की जबान बोल रहे हैं। आजम वर्सक में सबसे पहला ऑपरेशन हुआ, आजम वर्सक वजीरिस्तान में अलकायदा के खिलाफ, और फिर ऑपरेशन जो है वो रद्दुल फसाद, और उसके बाद ज़रब अज़ब हुआ। आप मुझे एक मास्टरमाइंड दिखाए, एक टीटीपी का लीडर दिखाए जो इन ऑपरेशन में मारा गया। हम ये इदारों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ गुड और बेड के ऑप्शन ना, ये सारे मतलब उसमें किसी ऑपरेशन में कोई कमांडर नहीं मर गया। पहला ड्रोन अटैक अबू जुबैर पे हुआ, एक टेररिस्ट था। दूसरा अटैक 2005 में ड्रोन अटैक नेक मोहम्मद के ऊपर हुआ, बैतुल्लाह महसूद के ऊपर हुआ, हकीमुल्लाह महसूद पे हुआ, शायद मारे गए। तो अभी भी मारा गया, अभी 2-3 दिन पहले भी फजलुल्लाह मारे गए। अभी जो कल मारा गया वो तो एक ऑपरेशन था। हाँ। तो ये जो आप हमारे हुमायूं साहब मेरे ख्याल में मोमन से है, लेकिन आप उससे एक बात पूछे कि आप लास्ट टाइम वज़ीरिस्तान या मोमन कब गए हो। आप वहाँ पे लोगों से पूछे कि ड्रोन हम ले डॉक्टर है, आप लोगों से पूछे कि ड्रोन हम ले कि बुरे, वो कहते अच्छे हैं। अब एक चीज है, अच्छा कबायली लोग कहते हैं कि अच्छे हैं, अच्छे। आप मतलब ये जो आप एक नैरेटिव बनाते उससे बाहर निकले। मतलब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो है या कोलेटरल डैमेज जो है वो रिवायती ऑपरेशंस में हुए या ड्रोन अटैक्स में हुए। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं वज़ीरिस्तान में घर में रह रहा हूँ और वहाँ पे मेरे घर की मालियत लाख रुपए भी नहीं है और मैंने किसी को $500 में कमरा दिया है, $500 है, चीचन है, अरब है, जो भी है, तो उस पर अगर ड्रोन अटैक होगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो ये एक चीज है कि इन ऑपरेशन में जितने भी ऑपरेशन हमारे सिक्योरिटी फोर्स, ये तो एडिंग एंड अबेटिंग में आ जाएगा। हाँ, वही चीज है। और कुछ हद तक तो ये भी है कि हम भी कुछ ड्रोन हमने किए थे, हम इंटेलिजेंस देते थे, हमारे पास इंटेलिजेंस आती थी, तो हम वो चीजें करते थे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि ड्रोन में इतने बड़े लेवल पे कोलेटरल डैमेज हुई। जिस बंदे ने कैंपेन की कबायली इलाकों में, वो एक मशकूक बंदा था जो ड्रोन के डेटा उठा रहा था। हम तो उसको देखते हैं कि भाई कितने लोग मारे गए। मुझे हुमायूं साहब बता दे, वो रिसर्च करता है, मैं उसे देखता हूँ, पढ़ता रहता है। मुझे एक कमांडर बता दे जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशन में मारा गया। हुमायूं साहब, लेकिन मुझ पे उन्होंने पेमलिन का इल्जाम लगे। मेरे सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि आप अपने हामी यूट्यूबर से बाहर भी कुछ पढ़ा करें, कुछ चीज़ें उसकी स्टडी करें। सिर्फ कुछ हामी यूट्यूबर से आपको रिसर्च और हकायक तक रसाई नहीं मिलेगी। जी हुमायूं साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं ना तो उनमें से किसी की YouTube देखता हूँ और ना मैं वो करता हूँ, मैं कोई चीज नहीं करता हूँ। आई डू माई ओन डाटा रिसर्च। अच्छा, और उस लिहाज से करता हूँ। तो अपना डाटा बताएं, शेयर करें ना कोलेटरल डैमेज के हवाले से। बताता हूँ, देखिए मैं आपको वही बताता हूँ। दैट इज एग्जैक्टली आवर पॉइंट
کہ جو آپریشنز ہوئے ہیں ان میں آج تک کبھی فائدہ نہیں ہوا. آج تک میرے خیال میں 22-23 آپریشنز ہو چکے پاکستان میں اور انہوں نے 2-3 کا وہ کیا, ان میں کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. پھر امن کیسے لایا جائے؟ سن لیں نا, امن لانے کے بہت طریقے. آپ دوبارہ میں کہتا ہوں, آپ ذرا پہلے پاکستان کی ہسٹری دیکھیں. پاکستان میں 23 آپریشن میں آیا نہیں آیا. اب آپ دنیا میں جا کے دیکھیں, دنیا میں سب سے زیادہ جو ایک چیز تھی وہ IRA تھا, جو انگلینڈ میں کرتا تھا, اور وہ کوئی 12 سال یا 14 سال اس نے انگلینڈ کے ناک میں دم کیا ہوتا, ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے ایک بام اٹیک ہوا ہوتا تھا. وہ کیسے ریزالو ہوا ہے؟ وہ اس طرح ریزالو ہوا کہ اس کے اندر ایک جو ان کے وہ بات چیت ہوئی تھی اور اس کے بعد ساری بات ختم ہوئی تھی. اچھا, اب اس کے بعد پھر دوسری چیز دیکھیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ with all its might and power and everything, انہوں نے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے وہاں سے نکلے, ورنہ نہیں نکل سکتے تھے. تیسری بات, انڈیانا یونیورسٹی کے ایک ریسرچ پیپر ہے, اس میں بتاتے ہیں کہ جو ٹیررزم کی کازز ہیں, ان کازز میں سے 7 کازز میں سے 2 کازز پاکستان میں نہیں ہے فار دا ٹائم بینگ. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے. ایک یہاں پہ آکوپائنگ فورس نہیں ہے, اور دوسرا یہاں پہ وہ جو آئیڈیولوجیکل اسلامی آئیڈیولوجیکل جو ریلیجس آئیڈیولوجیکل جو چیزیں ہیں, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ اتنا وہ نہیں ہے. کہ ٹیکنیکلی وہ آپ طالبان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اس میں 5 اور چیزیں ہیں. اس میں ایک نمبر 1 ہے کہ یہاں پہ لا لیسنس ہے, یہاں پہ لا نہیں ہے, اس کی پابندی نہیں ہے. نمبر 2, یہاں پہ پاورٹی بہت زیادہ ہے. جب پاورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ $400-500 والی بات جو ہو جاتی ہے وہ ٹھیک آنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اس کے بعد یہاں پہ پرسیکیوشن ہے, یہاں پہ لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا. پھر یہاں پہ لوگوں کو پرسیکیوٹ کا مطلب ہے وہی کسی کو اٹھا لیا, کسی کو یہ کر لیا, وہ کر لیا. بھائی اگر 12-13 سال سے تو صوبے میں آپ ہی حکمران ہیں نا. سن لے دیکھیں, میں اگین بتاؤں گا, جب میں باتیں کر رہا ہوں گا نا تو اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس میں صوبے کا یہ وہ سبجیکٹ ہے جو صوبے کے انڈر نہیں آتا. صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر آتا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ پولیس ہے, وہ یہ سب لا اینڈ آرڈر ہی ہے, وہ ڈکیتی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. یہ زیادہ فیڈرل کے اندر آتا ہے, یہ زیادہ انٹیلیجنس ہی آ جاتا ہے. یہ اس میں ملٹری وہ زیادہ چیز آتی تھی. یہ نہیں ہے کہ صوبے کی پولیس بیچ میں نہیں آئے گی, یہ کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ جو صوبے کے اندر آتا ہے وہ بیچ میں نہیں ہے. سر میں نے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے, حل بتائیں, حل کیا ہے سر؟ میں حل کیا ہے سر؟ ایک بات ہے کہ امریکہ نے میرے لحاظ سے حل یہ جو ابھی ہو رہا ہے یہ حل ہے, لیکن اس میں خدا کے لیے, اچھا وہ حل ہے, خدا کے لیے میں کہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جیسے لوگوں کو وہ نہ بھیجیں. آپ بھیجیں نہیں, وہ تو جا ہی نہیں رہے. وہ تو سر ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں نے شاید مذاکرات کیے ترکی میں, وہ تو نہیں موجود تھے. فارن آفس کے لوگ بھی نہیں تھے تقریباً. میں بات کرتا ہوں, ابھی آپ کتنی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دیکھیں ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت سے حل ہوتی ہے. آپ اس طرف آتے ہی نہیں. آپ 2 سال سے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, اپوزیشن کیا کرتی ہے, کوئی چیز آتی ہے اٹھ کے باہر بھاگ جاتے ہیں اور نہ کچھ سنتے ہیں, نہ پیپر پھاڑتے ہیں, نکل جاتے ہیں. تو یہ آپ ان کو سمجھائیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ کو سمجھ آئیے ان کو کیوں نہیں آ رہی کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز ہے اس کا حل بات چیت سے ہوتا ہے. ہمارا الیکشن کمیشن ابھی تک نہیں آیا, ٹھیک ہے, کس کا انتظار ہے اپوزیشن کا کہ بیٹھ کے حل کرے؟ آپ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کا یہ ایم ہی نہیں ہے. آپ کا ایم ہے کہ عمران خان کو باہر لاؤ, بھائی لاؤ کورٹ میں چلے جاؤ. آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, جاؤ کورٹ میں جا کے بے گناہی ثابت کرو. نہیں, جس میں سزا ہوئی ہے یہ کہتے ہیں حکومت باہر لائے, حکومت نہیں باہر لا سکتے. حکومت ایک بھی مجھے بتائیں جو سیاسی قیدی جیل میں. چل بالکل لاسٹ میں امریکہ نے اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے اور $20 ارب کا اسلحہ وہاں پہ چھوڑا تو افغانستان نے ان کی جولی میں ڈال دی, اور آج وہاں پہ حالات آپ کے سامنے. اب TTP کا بھی موقف یہی ہے کہ ہماری طرز حکمرانی اسلام آباد میں تو کیا ہم اسلام آباد ان کے لیے چھوڑیں؟ مذاکرات کو ہم نے 10 سے 12 مذاکرات کیے, مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ آپریشن نہیں کرتے. اور اس کے ایک ہی حل ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو, چاہے وہ PTI ہے, PMLN ہے, پاکستان کی دفتر خارجہ, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, ان سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے. ایک مفصل افغان پالیسی اب بننی چاہیے. 40 سال سے ہماری جو پالیسی ہے سیکیورٹی پالیسی ٹورڈز افغانستان, وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہی. آج ہم پھر اپنے جوانوں کی شہادتیں دے رہے, ہمارے سویلین مر رہے ہیں. تو سویلین پر مبنی, پارلیمنٹ پر مبنی ایک مفصل افغان پالیسی ہونی چاہیے جس سے ہمارے مسائل ختم ہوں. بہت اچھا آپ نے اس کا ٹیک اوے دیا, بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عبداللہ مومن صاحب, ڈاکٹر مائی مومن صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. ویورز, بڑے اہم نکات ہم نے اٹھائے ہیں, وقفہ لیں گے, بتائیں گے. تو ہم جو معاہدہ عبوری طے پایا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. اسٹے ٹیون, واچ پروگرام سچ تو یہ ہے. وقفہ لے لیجیے.
اصولاً بات یہ طے ہوئی ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے اندر بدامنی یا خون ریزی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی بی ایل اے ہے، دونوں کو یہ کوئی ہم ایک کو چوز کر کے دوسری کو اگنور تو نہیں کر سکتے. یہ تو اٹ ہیز ٹو بی اے ٹوٹل کمپلائنس آف دا فیکٹ کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ انشور ہو، اس کی ضمانت جو ہے قابل دے، اور پھر اس کی ساتھ جو ہے ان گارنٹر جو ہیں وہ ہمارے دوست جو اس وقت ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کی، اور وہ گفتگو کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ بندی کے معاہدے کے تسلسل پر اتفاق رائے ہوا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ویری نوٹڈ ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. سر، آپ کا بہت شکریہ پروگرام سچ تو وقت دینے کے حوالے سے. اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ نشست کر رہے ہیں احمد منصور صاحب، آپ جرنلسٹ ہیں اور ڈیفنس کی بیٹ کو کور کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوحہ میں طے پایا سیز فائر، اس کی کنٹینیوشن یہ 5 دن جو طویل مذاکرات ہوئے ترکی استنبول میں، اس میں یہ اب اس کے تسلسل کو برقرار رکھا گیا ہے، اب جو ہے وہ 6 نومبر تک یہ سیز فائر رہے گا اور پھر طے کیا جائے گا تمام مانیٹرنگ کا میکانزم، اور اس دوران کتنا سیز فائر صحیح معنوں میں قائم رکھا جا سکا، کتنی دراندازی ہوئی، یہ جاننا چاہ رہا ہوں کتنا مؤثر رہا یہ سیز فائر؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان بالکل ہم لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. وی مسٹ گیو اے چانس ٹو پیس، کیونکہ ہم بالکل کوئی لڑائی نہیں جانا چاہتے. افغانستان سے ہمارے خاص طور پہ عوام سے ہمارے بڑے پرانے روابط ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف ہمیں شکایت تھی تو وہ افغان طالبان رجیم سے تھی، اور شاید ان کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے. 3 دفعہ یہ جنگ بندی دیکھیں 18 اکتوبر سے سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن 18 سے لے کے یہ 1-2 دن پہلے تک تو انہوں نے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کو نہیں روک سکے. لیکن اب یہ بات ہے کہ جس طرح ان کو اب ریئلائز ہوا ہے، انہوں نے لاسٹ ڈش ایفرٹ میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے میڈیٹر سے بھی، اور پھر اور پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی جی کہ آپ ایک دفعہ اور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان امیڈیٹ سیڈ یس ویلکم، وی ہیو نو ایشو. بات یہ کہ یہ لٹمس ٹیسٹ تو پہلے یہ ہے کہ جو آج کل سے جو یہ بات ہوئی ہے اور 6 نومبر تک، جی یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ اس دوران میں کیا واقعی یہ اپنے ملک سے کراس بارڈر ٹیررزم کو روکیں گے. دے ول ناٹ الاؤ کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے. اگر تو 7-8 دن میں یہ پازیٹیو ہے تو اٹس اے بگ کانفیڈنس بلڈنگ میئر which is very important to have conducive environments for negotiations. ایک تو یہ ہے. سیکنڈ، اس کے بعد جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہاں بڑی کچھ چیزیں انہوں نے ترکیہ میں اعلامیہ میں بات کی، اعلامیہ میں بات کر دی ہے، اور ویسے بھی پتہ بھی چل گئی ہے کہ سیز فائر بھی ہو گئی ہے. پلس انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر کوئی اس کا پراپر ویریفیکیشن مانیٹرنگ میکنزم بنائیں گے، اور اس کے اندر ترکیہ اور آف کورس قطر شامل ہوں گے، اگر پورے فیکٹس ان فگر دیکھ کے جو ملک وائلیٹ کرے گا، جس کی طرف سے کوئی پرابلم ہوگی، اس کو پینلٹی بھی ڈالی جائے گی. تھرڈ، اس کو پراپر میکنزم ہر 2-3 مہینے کے بعد اس کو پھر ریویو کیا جائے گا کہ کہاں غلطی، کون غلط کر رہا ہے. آگے اس کی جو نیٹی گریٹیز بھی وہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان بھی بات کرے گی اگر افغان طالبان رجیم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اینڈ دے ریز دیئر ہینڈ اپ کہ ہم نہیں کر سکتے، دین واٹ؟ then it should be written in the کہ جی پاکستان پھر it will be at liberty کہ وہ چاہے سرجیکل اسٹرائک کرے، چاہے ڈرون فائر کرے، ان کے کمانڈ اسٹرکچر کو، ان کے ٹریننگ کیمپس کو، ان کے کمانڈرز کو اگر ہم ٹارگیٹ بناتے ہیں تو we should be allowed it. تھرڈ یہ کہ اس کے بعد یہ چیزیں ہمیں کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے یہ چیزیں کرنی، کیونکہ عوام پہلے ہی بہت بزی سے گزر چکے ہیں، بہت تکالیف اٹھائی ہیں، اور ہم نے اس لیے کبھی ان کو کوئی بھی اکنامک پرابلم، لاجسٹک پرابلم افغان ٹرازن نہیں دی ہے. وی ڈونٹ وانٹ اٹ. لیکن ان کا خود یہ بھی دیکھنا چاہیے کیا یہ افغان رجیم جو ایلیجیٹیمیٹ ہے، کیا یہ عوام کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے پچھلے 4 سال میں کیا کوئی انہوں نے پوری دنیا سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں؟ کیا دنیا نے ان کو ریکگنائز کیا؟ ایون انڈیا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا. تو کیا ان کو خود اپنی ڈیموکریٹک گورنمنٹ لانی چاہیے اپنی مرضی کی، جو عوام کے لیے کام کرے، بجائے اس کے کس طرح وہ اپنے کابل کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے اور اپنے پیسہ کما رہے ہیں اور جیسے ووٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب سوچنے کی ہیں، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ، اس کے ساتھ پاکستان کے
جو ہمارے آئی تھنک جو ڈیلیگیشن ہیں آئی مسٹ اپریشیٹ جس طریقے سے انہوں نے لاجک سے کمپوز ہو کے سوچ سمجھ کے ساتھ پھر اس کے بعد بہت ٹالرنس کے ساتھ جس طرح وہ بہیو کرتے رہے ہیں تو یہ بھی ان کو کریڈٹ دینا چاہیے پاکستانی ٹیم کو، انہوں نے بہت اچھا آپ سے کہہ رہے ہیں بڑے اس میں اتار چڑھاؤ رہے. میں دوبارہ آپ کے لوٹ کے آؤں گا. احمد منصور آپ بھی رپورٹ کرتے رہے مذاکرات ایک موقع پہ ایسے آیا کہ جیسے فیل ہو گئے ہیں، اور یہ بھی رپورٹ ہوا میڈیا اطلاعات کے مطابق کہ پاکستانی وفد تو آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، پھر جو میزبان ملک ہے ترکی ان کی جانب سے ریکویسٹ ہوئی اور طالبان کی ہائی کمانڈ کی جانب سے ہوئی کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ بیٹھتے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو ویریفیکیشن اور مانیٹرنگ میکانزم ہے، اس پہ کافی انحصار اب ترکی اور قطر پر بھی ہے ہم لوگوں کا، دونوں فریقین کا؟ دیکھیں انوار الحسن صاحب، یہ جو سیز فائر ہوا ہے اور آگے بھی جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے، اور خاص طور پہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ، اس میں ترکیہ اور قطر کا رول اب رہنا ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہی وہ بنے ہیں، گارنٹر بھی وہی بنے ہیں، اور یہ جو عمل ہوا ہے یہ بظاہر تو ناممکن لگ رہا تھا. جو ہٹ دھرمی تھی اور جو چیزیں تھا کہ ان کے اپنے جو ان کی پالیسی کہہ لیں، وہ جس طریقے سے پراکسی بنے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی اب تو شک ہی نہیں ہے، تو وہ شاید نہ آتے. تو انہیں سمجھایا گیا ان دوست ممالک کی طرف سے. اور سارا یہاں جو آپ نے بات کی، یہ جو 6 نومبر کی تاریخ آئی ہے، جیسے بریگیڈیئر حارث صاحب نے اس میں بڑا اہم نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ مطلب کہ آج سے، کل سے لے کر 6 نومبر تک کا. 6 نومبر تک کا. اس میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر کی بات ہے یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جو بینیفیشری ہے اس سیز فائر کا وہ افغانستان، اور یہ جو ابھی ایک عبوری ایگریمنٹ ہوا ہے، افغانستان فوری طور پہ ہو جانا ہے، افغان طالبان رجیم فوری طور پہ بینیفیشری ہو جانی ہے. کیا بارڈر پہ جو ان کے سینکڑوں ٹرک ہیں وہ آنا جانا شروع کر سکتے ہیں، تورخم اوپن ہو سکتا ہے، تو سارا پاکستان بینیفیشری ہونا ہے. یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے. وہ کیا کہ کم از کم اس عرصے میں جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ نہ ہو، وہاں سے دار اندازی نہ ہو. اگر ہو تو ہمیں نظر آئے کہ افغان طالبان کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہاں روکنے کی کوشش ہوئی ہے. کوئی ہے میکینزم بارڈر مینجمنٹ کا؟ ویسے نہیں ہے، انفارچونیٹلی. یہی تو مین پرابلم ہے کہ یہ جو 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے یہ 100% پاکستان مینج کر رہا ہے. ہماری جانب سے سارے اقدامات ہیں، سیکیورٹی کے جتنے بھی، نگرانی کے جتنے بھی، باڑ لگی ہوئی ہے، پوری فورسز وہاں پہ تعینات ہیں. ان کے پاس تو نفری نہیں ہے، اور اسی وجہ سے تو جو ٹی ٹی پی یا دہشت گرد گروپ ہیں ان کے ساتھ ٹھیکیداری چلتی ہے کہ وہ پھر ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ یہ معاملات دیکھیں. تو یہی ایک مسئلے کی یہ بھی ایک بڑی جڑ ہے. تو یہ جو 6 نومبر تک کا یہ ٹائم ہے یہ بڑا اہم ہے. اور پھر جو یہ میکنزم بننا ہے اس میں قطر اور ترکیہ، جیسے پینلٹی کی بات، اب دیکھیں 2 ممالک کو پینلٹی لگنے کی بات ہے اس معاہدے میں، تو اس کا جو سکوپ ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح کی کہیں نظر نہیں آتی، اور یہ بہت بڑا ڈیٹرنس ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ان کی جانب سے جب پوسچرنگ ہوئی، جب یہ دوحہ پیس ایگریمنٹ ہوا، تو ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا اور ان کے میڈیا پہ بھی دیکھا کہ بڑی ہاسٹائل قسم کا ایٹیچیوڈ تھا. ان کے وزیر دفاع ملا یعقوب صاحب وہاں موجود تھے. ان کا جو انٹرویو الجزیرہ میں انہوں نے دیا، انہوں نے یہ بات سیز فائر پہ تھی، وہ ڈیوڈرن لائن کی بات وہاں پر بارڈر کی چھیڑ دی. اب یہ دریائے کنڑ پہ ڈیم بنانے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں. تمام دنیا کو پتہ ہے، پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ دریائے کنڑ ہو، دریائے کابل، اس کا پانی خیبر پختونخوا میں آتا ہے. دریائے کابل پہ بات ہو رہی ہے، پھر بھارت اور ان کے گٹھ جوڑ میں وہ اینگل بھی آ رہا ہے. تو اس پوسچرنگ کو بھی ذرا کم کیا جائے گا، کیونکہ یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ سیز فائر کے باوجود ان کے بیانات اور ان کے جو فوکس ہے وہ ڈائیورسفائیڈ تھا، اور وہ سارا اینٹی پاکستان تھا. یہ آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی سر. دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، لیٹ می ٹیل یو. ایک تو انڈیا میں ویسے ہی صف ماتم مچا ہوا ہے کہ ان کی ساری انویسٹمنٹ ساری جو ہے نا وہ ستیانات ہو گئی. ابھی تک جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے بیکاز افغان طالبان رجیم میں ریئلائز کہ ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، وی آر دا نیبرس، اور ہماری باؤنڈری ان کے ساتھ ہے پرماننٹ، پلس ہمارے دونوں طرف پشتونز ہیں. اس کے بعد ان کی ساری لاجسٹکس ہم دیتے ہیں، ہر قسم کی ہم لک آفٹر کرتے ہیں. اور وہ آپ کا خیر کو کیسے ہو سکتا ہے ایک دشمن ملک اور وہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی آپ سے نہ کوئی کنیکشن ہے کچھ. وائی دے آر آپ کے اوپر اتنی لچھاور کر رہے ہیں، مہربانی ہے تو دیر ریزن صرف پاکستان دشمنی. اور یہ جو کنار ریون کی بات کر رہے ہیں کابل پر، دے کانٹ ڈو اٹ. اپنے ملک میں تو وہ کر نہیں سکے ہیں، کر کے دکھائیں نا. یہاں کبھی بھی نہیں کر سکتے. لوئر اپرنٹ کے ایک رائٹس ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے.
एंड वी नो कि काबुल के जब अपनी हुकूमत नहीं, वहां तो हमारी सर ट्रीटी एक है ना, इंडस वाटर, काबुल के साथ हमारा कोई अरेंजमेंट है इस सिलसिले में? देखिए नहीं भी है इवन देन वी विल नॉट अलाउ। आपके दोनों तरफ पश्तून हैं, वुड दे अलाउ? इधर भी पश्तून है, उधर पश्तून है। जब पश्तून आपस में इतना एक जो ख्याल करें, ट्रेड करें, सब कुछ करें, तो उनका तो पूरी नुशहरा तक सारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। वुड दे अलाउ? दोनों साइड पर इंटर मैरिजेज हैं ये, और उसके साथ फिर ये हम बनने भी नहीं देंगे। वी नो ऑल द कैपेबिलिटी एंड मीन कैसे हम उनको रोक सकते हैं। और सेकंड ये कि ये रजीम इज इलिजिटिमेट। ये इट केम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देयर टू गो फॉर जनरल इलेक्शन, डेमोक्रेसी लेकर आनी थी, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट करनी थी, उसमें हजारा उज़्बेक ताजिक भी होने थे, उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होने थे, वो नहीं हुए। तभी तो देखे ना, वो उनको अफगान अवाम की कोई फिक्र नहीं है जी। वो अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उधर से अमेरिका से पैसा आ रहा है वीकली, उधर से इंडियन चाइनीज पैसे दे रहे हैं, उधर इंडियन पैसे दे रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी। दे आर नॉट रियलाइजिंग कि अभी आप एक गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपको कॉमेडी ऑफ नेशन में आना चाहिए। आप अपने एक प्राइड नेशन लें। आप अभी वो गुरिल्ला वार और हिट एंड रन में लड़ाइयाँ नहीं कर रहे हैं। दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि अब इस वक्त उनको ये लास्ट चांस उनके पास है। ये उनको बड़ी गलतफहमी है कि जी वो अंपायर रशिया की कर दी, अमेरिका की कर दी। वो कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर है अफगानिस्तान। बट ये पाकिस्तान और अमेरिका साथ थे तो उस वक्त उनकी हुई है। अभी ये हमारे मुल्क में ये पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रांग मुल्क है। इतने बड़े इंडिया को अगर हम इतनी बड़ी फौज को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने मजबूर कर देते हैं, ना इनके पास फौज है अफगान तालिबान रजीम के पास, ना कोई वेपन इक्विपमेंट है। वी आर वेरी नाइस, हम बड़े अमन पसंद हैं, हम नहीं चाहते उनको तकलीफ हो, मिजरीज हो अफगान अवाम की, इसलिए ये कर रहे हैं। बट अगर करेंगे, हमने बड़ी क्लियर पॉलिसी, और मैं गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे डिड नॉट बल्ज कि हमने जो हमारा स्टैंड था एक एजेंडा, उस पर हम नहीं कॉम्प्रोमाइज किया। और ये भी क्या अगर नहीं करेंगे, वी हैव ऑल द ऑप्शन। और ये फोर्स हम, ये हमारी फर्मनेस उनको फोर्स किया कि आगे आप फाइनली बात करो, वरना वाकई ये हमें तोरा बोरा में जाएंगे और ये अफगान तालिबान रजीम के लोग भी भागते फिरेंगे जो महलों में रहने की आदत हो गई है। ठीक है, वी वांट पीस, वी वांट वेरी गुड रिलेशन, बट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। एंड और आपने बिल्कुल सही कहा अहमद मसूद, जैसे ब्रिगेड साहब ने कहा कि पाकिस्तान का जो स्टांस था, उसने भी उनको मजबूर किया कि वो जरा पीछे हटें। जो उनकी जानिब से सहाफ़ी हैं, इसलिए चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि हमारी भी मतलब अफगान तालिबान की भी पाकिस्तान से डिमांड्स थी, ड्रोन्स के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस पर पाकिस्तान का रवैया किस तरह का है, और आप किस तरह देख रहे हैं फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के जो कबायली इलाके के लोगों हैं, उनके अमायदीन से भी मुलाकात की पेशावर जाकर, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम तो अमन चाहते हैं और अफगानिस्तान के साथ भी अमन के साथ रहना चाहते हैं। हमारी हमसायगी है, बरादराना ताल्लुकात हैं, वहाँ भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इजाज़त नहीं दे सकते। हरगिज़ जी। और ये जो दूसरा आपका पॉइंट है, पहले मैं इस पर अगर बात कर लूँ, फील्ड मार्शल का जो ये विजिट है पेशावर का, ये इन हालात में बहुत ही अहम तो है ही है, कबायली अमायदीन से मुलाकात के हवाले से, क्योंकि यही तासुर दिया जाता है ना कि वहाँ सपोर्ट अफगानिस्तान की बड़ी मौजूद है। तो यहाँ से तो मैसेज बिल्कुल क्लियर था, और हर जितने कबायली अमायदीन के वहाँ पे आप कह लें नुमाइंदे हैं वो सारे, और उन्होंने कहा कि हम आगे हैं पाकिस्तान फौज के साथ मिलके, और ये पाकिस्तान का और हमारा ये मामला है, और हम इसके ऊपर बिल्कुल तो वो जो कोलैटरल डैमेज का बयानिया था, तो उस हवाले से मैं पूछ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहीं पर ये सारे हमले होते हैं। वो तो एक सियासी नाबालगपन है। अच्छा, कि आप मतलब वजीर आला हो के और इस तरह की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि इसको ज्यादा अहमियत देनी ही नहीं चाहिए और डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, सवाए इसके कि इसकी मजम्मत होनी चाहिए हर फोरम पे। जो फील्ड मार्शल ने जो बात की है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो पाकिस्तान, ये हम नहीं करेंगे बर्दाश्त, ये उन्होंने कहा अब है, अमल पहले करके दिखा दिया। जो अब जिसकी वजह से अब सीज फायर है अफगानिस्तान में, जो सारे अहदाफ भी वहां पे काफी बड़े अहदाफ भी अचीव कर लिए हैं टीटीपी के, और इसी वजह से वो आप उनको अब कह सकते हैं घुटने टेकने पे जो मजबूर हुए हैं। ऐसे ही मुज़ाकरात में कोई फरीक जो बड़े दावे कर रहा हो और अपने आप को कह रहा हो कि ये सल्तनतों का कब्रिस्तान है, तो अभी वो क्यों आके बैठा मुज़ाकरात पे? क्योंकि उसको नजर आ गया चंद दिनों में कि भाई ये हमारी जो दावे हैं ये खोखले हैं और हमें पता है हमारे पास क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने हम नुकात उठाए, वक्त में खत्म हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, ब्रिगेड रिटायर्ड मोहम्मद हारिस साहब आप हमारे साथ मौजूद। आप खुद एक बहुत मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं और
قائم مقام وزیر داخلہ بھی رہ چکے حکومت سندھ کے ویورز کی اہم پیش رفت ہے اور بڑی مثبت پیش رفت ہے دونوں ممالک کے حوالے سے، دونوں ممالک میں بسنے والی عوام کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے جیسے ابھی گفتگو ہوئی کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے افغان طالبان کے لیے 6 نومبر تک، کہ وہ جو دراندازی کے واقعات ان کی سرزمین سے ہوتی ہے ان کی روک تھام، اور ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج میں کتنا رین ان کرتی ہے، کتنی ول ان میں پائی جاتی ہے، اس کا بھی ہم احاطہ کرتے رہیں گے اپنے پروگرامز میں۔ آج کے لیے یہی کچھ، اپنے فیڈ بیک دیجیے گا۔ کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد